الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں کئی قسم کے فتنے پورے زور شور اور اپنے پراپاگنڈا مہم کے تحت اپنی باطل خواہشات اور فاسد عقائد کے ساتھ پورے زور شور سے میدان میں ہیں، جس کی پیشین گوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ آخری دور یہ فتنوں کا دور ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طرح درپے ہوں گے اور اس طرح مسلسل ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے من کے مسلسل گرنا شروع ہوتے ہیں، تو اس طرح فتنے بھی مسلسل اور لگاتار ہوں گے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ایک سب سے خطرناک اور سب سے پرخطر فتنے ان کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بڑے فتنوں سے تمہارا سامنا ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا مل مخرج منہا،
ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ آج ہر معاملہ میں، ہر امر دینی میں افراط و تفریط کی وہ جنگ ہے کہ جس سے حق کا راستہ اور صحیح راستہ معلوم کرنا ایک عام آدمی تو دور کی بات، اچھے اچھے مولوی بھی اس اشتباہ میں پڑے ہیں کہ حق کیا ہے، اور حق پر زنگ اور گرد کہاں کہاں سے آئی، اور اس کی وجہ بھی مذہبی رہنمائی۔ مذہبی رہنما جب ضد، حسد، تعصب کا شکار ہوتی اور مولوی طبقہ جب یہ ضد، حسد، اناد پہ اترتا ہے تو اس وقت دین برباد ہوتا ہے اور عوام اشتباہ اور التباس میں اور پراپاگنڈا کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت بھی یہی چیز سامنے ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک عنوان ذکر کیا بڑے مقامات پر کہ انبیاء نے حق بیان کیا، اور ایک ہی مسئلہ تھا سب انبیاء کا، اتفاقی مسئلہ تھا، ایک ہی مشن، ایک ہی دعوت۔ تو یہاں سے سوال پیدا ہوا پھر اختلاف کہاں سے آیا؟ جب سب انبیاء کرام نے ایک ہی دعوت دی اور انبیاء کی اجماعی دعوت توحید ہے، تو پھر اختلاف کہاں سے آیا؟ تو قرآن مقدس نے اس کا جواب دیا کہ اختلاف مولویوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف بغیم بینہم و بین دعات التوحید۔ مولویوں کو حق بیان کرنے والوں کے ساتھ بغض پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، اور یہ ساری کارروائی انہوں نے کی بغض و حسد میں۔ حق کھلنے کے بعد آج بھی سارا معاملہ وہ چل رہا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ویسے تو اشاعت التوحید و سنہ پر لوگوں نے کئی اعتراضات کیے۔ مثلا ایک اعتراض کیا کہ یہ نبی پاک کو نہیں مانتے۔ اس پراپاگنڈا کو عام کیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بلند شہر میں گیا اور وہاں پر مسئلہ توحید بیان کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، تو سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہتے اگو ہی پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ذرا آگے بھی پڑھنا۔ تو کہتے ہیں میں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، تو اس نے کہا نعرہ حیدری پنڈی سے آیا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، منوایا کہ نہیں منوایا؟ اب مان گئی۔ یہ مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے کہ یہ لوگ رسول پاک کو نہیں مانتے، حالانکہ کون بدبخت رسول پر ایمان لانے کے بغیر توحید کو جان سکتا ہے؟ ہمیں تو توحید بتائی اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہے ہی بذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ پہچان نہ کرواتے تو کائنات اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچاتے تو توحید کو پہچان ہی کوئی نہیں سکتا تھا۔ دعوے دار تو تھے لیکن توحید کی حقیقت ہی حضرت محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ یہ رسول کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا جو ہم رسول کو مانتے ہیں، تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، رسول کو الہ نہیں مانتے۔ ہم رسول کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، افضل الخلق علی الاطلاق مانتے ہیں، اور پوری کائنات سے شان و مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ترین کمالات ابدیت کا منتہا مانتے ہیں، لیکن الہ نہیں مانتے۔ اب لوگوں نے کیا کہا، جب الہ نہیں مانتے تو یہ رسول کو بھی، جب توحید بیان کرو گے تو آگے سے ہوگا اس سے رسول کے انکار کی بو آتی ہے، پتہ نہیں اس نے ناک کہاں سے لیا ہے، اس کو بو محسوس ہونے لگی ہے۔ بھئی توحید بیان ہی اللہ کے رسول نے کی ہے، توحید کا بات سن کر یہ کہنا یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ پھر جب یہ پروپیگنڈا بھی نہ چلا تو آگے چلے، انہوں نے کہا یہ تو رسول کی شان کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ہم تو ہر تقریر میں کہتی ہیں کہ اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رفعت شان اتنی بلند ہے کہ وہاں کسی فرشتے کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، پوری کائنات سے بلند۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ معجزات کو نہیں مانتے، معجزات کے منکر ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ معجزات برحق، لیکن معجزات میں تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، تصرف اللہ کا ہے، وجود پیغمبر کا، لیکن اس میں فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو معجزات کو مانتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا ماننے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں معجزات تب ہے کہ نبی کے اختیار میں ہو۔ اگر نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں مانو گے تو تم پھر معجزات کے منکر ہو، معجزات تم نہیں مانتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا قرآن اور خود رسول مکرم سے پوچھ لو، آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن نہیں، قرآن سے بڑا معجزہ کوئی بھی نہیں، اور قرآن مقدس کا ایک لفظ بھی میرے نبی کا بنایا ہوا نہیں۔ یہ سب کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس قرآن کا نزول بھی کس کے اختیار میں ہے؟ 15 دن تک وہی بند ہو گئی، اور 15 دن کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ اوپر سے تعلیم ہوئی کہ میرے پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ کسی امر کے بارے میں نہیں کہنا کہ میں کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہو۔ یہ تعلیم تھی، جب تک انشاءاللہ نہ کہو تو معجزہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ کہتے ہیں جی پھر آگے چلے جی کرامات کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کرامت برحق، قرآن مقدس سے کرامت ثابت، احادیث سے ثابت، لیکن کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔
اور جو تم ہم سے کرامتیں منواتے ہو وہ کون سی؟ فلانا پیر جی 40 سال تک ٹانگیں اوپر سر نیچے اور کچی تند اندھا کنواں اس کے اندر کھڑا رہا. فلانا پیر جی اتنے سال تک وہ پانی میں رہا، پانی کے اندر رہا. تجھے پیر ہے یا مگر مچھ ہے؟ پانی میں رہنا کمال ہے. 40 سال تک پانی کے اندر رہا، 40 سال تک اوپر لٹکا رہا. ایک بوٹی بھوننے کے لیے گوشت کا ٹکڑا سورج کو بلایا. آج تک ملتان والے گرمی سے مر رہے ہیں. اور یہ اکاذیب ہیں، یہ کرامات نہیں. کرامات وہ ہیں جو شریعت کے مناقض نہیں ہوتی، عقل سے بالکل مابرا خارے کی عادت ضرور ہوتی ہے لیکن شریعت کے مناقض نہیں ہوتی. تو اس طبقے نے کہا دیکھو جی یہ کرامتیں نہیں مانتے. ہم نے کہا جو تم نے بنائی ہم نہیں مانتے. اسی طرح اس وقت سب سے زیادہ جس نازے کی صورتحال میں ہم تو 2 طبقے سامنے. جب بھی قرآن مقدس کی عظمت کا بیان کرے جو سب فتنوں سے نکلنے کا آسرا اور سہارا ہے، قرآن مقدس کی حاکمیت کو بیان کرے، قرآن مقدس کے لا ریب ہونے کی شان بیان کرے، قرآن مقدس کی حاکم اور حافظ علی الکتب کلھا کا مقام بیان کرے تو بعض لوگوں کے ناک خراب ہیں، انہیں انکار حدیث کی بو شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کم از کم اپنے ناک کا علاج کرانا چاہیے کہ قرآن مقدس کی حاکمیت جیسے توحید بیان کی جائے تو انکار رسول کی بو شروع، معجزہ کرامت کی حقیقت بیان کی جائے تو معجزات و کرامات کے انکار کی بو شروع، اور قرآن مقدس کی حاکمیت کا درس دیا جائے تو انکار حدیث کی بو شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ بو آ کہاں سے رہی ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو اس لیے بات ذہن میں رکھو، یہاں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے منکرین حدیث کا. منکرین حدیث کا طبقہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی حیثیت سمجھتا ہے، قاصد اور ڈاکیے کی. قاصد اور ڈاکیہ کا کام خط پہنچانا، آگے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. عبداللہ چکڑالوی منکرین حدیث کا سب سے بڑا، اس شیطان نے اسی پر زور لگایا کہ پیغمبر کی بات حجت نہیں، پیغمبر کی اپنی اطاعت فرض نہیں معاذ اللہ. اس نے کہا نبی کی حیثیت تو صرف اتنی ہے جتنا ایک ڈاکیہ آیا، قاصد آیا، اس نے پیغام دیا، اب اس کے بعد وہ فارغ ہے. تو یہ اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مانی. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ خالصتاً ارتداد ہے، خالصتاً کفر ہے، خالصتاً زندقہ ہے. جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی مانتا ہے، ایک قاصد اور پیغام رساں تک محدود کرتا ہے، وہ آدمی قطعی مرتد اور واجب القتل ہے. ایک دوسرا طبقہ اٹھا، اس نے کہا کہ حدیث محفوظ نہیں. یہ بھی منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے اور یہ حدیث اجمی سازش ہے، محفوظ نہیں. تو یہ طبقہ بھی خالصتاً مرتدین ہے، خالص زنادقہ کا گروہ. تیسرا گروہ اس نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث کی حیثیت وہ آئلی قوانین کی حیثیت ہے اور وقتی
وقتی مرکز کی اتباع اور ہنگامی صورتحال ہے، دائمی نہیں۔ آپ کی احادیث مبارکہ ہنگامی، وقتی، مرکز، ملت تک تو ان کی حیثیت تھی، لیکن آپ کے بعد ان احادیث کی کوئی حیثیت نہیں اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی عائلی قوانین، علاقائی تہذیب اور وہ محدود حیثیت ہے۔ آپ کے ارشادات وہ دائمی شریعت کا حصہ نہیں مانتے، تو یاد رکھ لو یہ تیسرا گروہ بھی خالصتاً مرتد ہے۔ کتنے گروہ ہیں منکرین حدیث کے؟ 3۔ یہ 3 بڑے گروہ ہیں اور یہ تینوں کے تینوں مرتد ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے میری پرویز کے خاص شاگردوں سے گفتگو ہوئی اور آدھے گھنٹے میں ایسے لاجواب ہوئے کہ میں نے کہا پرویز کو بھی اٹھا کے لے آؤ، اور عبداللہ چکرالوی ان کے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ حجیت حدیث کو جس رنگ میں اللہ کی توفیق اور فضل سے ہم ثابت کرتے ہیں، ہمارے ناقدین کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی اگر کچھ بات کرتے ہیں تو ہماری تقریریں درس سن سن کر، نوٹس دیکھ دیکھ کر، تو خیر بہرحال ایک طبقہ یہ ہے منکرین حدیث کا۔ دوسری طرف ہے غالی اہل بدعت، انہوں نے ہر ضعیف، ہر موضوع روایت کو دین کا ماخذ بنایا، ہر ساقط الاعتبار، ہر جھوٹی روایت، ہر مکذوبہ روایت، اس کو انہوں نے دین کا ماخذ بنا دیا اور اس پہ اپنے ایمان کا دار و مدار رکھ لیا۔ دنیا جہان کا جتنا جھوٹ ہے انہوں نے حدیث کے نام پہ شائع کیا۔ تو اب وہ کون ہے؟ وہ غالی اہل بدعت اور غالی فرقے جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان کے مستدل کو غور سے دیکھیں گے تو یہی جھوٹی روایات، مکذوبہ روایات اور ساقط الاعتبار، خلاف اصول روایات، ان کو وہ لے کر ہر جگہ پہ دندناتے پھرتے ہیں۔ ہم درمیان میں پل صراط پہ۔ اب ہمارا مقابلہ دونوں گروہوں سے ہوتا ہے، منکرین حدیث سے بھی اور غالی اہل بدعت سے بھی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ جب ہم منکرین حدیث کا رد کرتے ہیں، منکرین حدیث کا، تو بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اہل بدعت کو فائدہ ہوگا، اور جب ہم غالی اہل بدعت کا رد کرتے ہیں تو درمیان میں کچھ بھلے مانس کہتے ہیں اس سے منکرین حدیث کو فائدہ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں جو ہماری طرز ہے اس میں نہ اہل بدعت کو فائدہ ہوگا نہ منکرین حدیث کو فائدہ ہوگا۔ دونوں یہاں دنیا میں بھی تڑپیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کا ساز و سامان بنے۔ اب ذرا میں اسی سے چند باتیں کرتا ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی حیثیت ہے، یہ چند باتیں تھوڑی مشکل بھی بن جائیں گی، لیکن چونکہ طلباء بھی ہے تو امید ہے کچھ کا فائدہ ہوگا۔ پیغمبر کریم کی جو منصبی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکیے والی نہیں ہے، وہ قاصد محض والی نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں احکام الہی کے نمائندہ ہے، احکام الہی کے نمائندہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے نمائندہ اور ترجمان
اور قرآن مقدس کے مبین اور مفسر ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ قرآن مقدس کی تبیین و تفسیر یہ میرے نبی کا منصب ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی بعض وہ آیات ہیں جن کے لیے تبیین کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، توضیح کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی آیات نہ ہوں تو پھر آپ کا مبین اور مفسر ہونے کا کیا معنی؟ پھر نمائندہ اور ترجمان ہونے کا کیا معنی؟ ایک اور دوسری بات یہ سمجھو کہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو قرآن کا بیان بھی ہدایت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ یہ آئلی وقتی علاقائی یہ وہ قوانین نہیں کہ تہذیب تک رہے، ایک معاشرے تک رہے اور صرف وقتی ہوں۔ جب قرآن کی ہدایت عامہ ہے تو قرآن کا بیان وہ بھی ہدایت عامہ ہے، وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اور تیسرا، جس طرح قرآن مقدس کے محفوظ ہونے پر فریقین متفق کے، منکر حدیث اور ایمان بالحدیث رکھنے والے دونوں طبقے متفق ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر قرآن متن تو محفوظ ہو لیکن قرآن مقدس کا بیان، توضیح، تشریح، تفسیر وہ محفوظ نہ رہی ہو اور عجم کی سازش کا حصہ بن گئی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر قرآن معطل ہے معاذ اللہ۔ جب قرآن کی توضیح اور تشریح ملتی کہیں نہیں، وہ محفوظ ہی نہیں، تو پھر قرآن مقدس معطل بن گیا، اور معطل جو قرآن کو سمجھے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا جس طرح قرآن مقدس محفوظ ہے اسی طرح قرآن کا بیان بھی محفوظ ہے۔ عمل تب ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں سورۃ النحل، آپ کی منصبی حیثیت کو بیان کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا تیری طرف الذکر، یہ ذکر کے لفظ کو یاد رکھنا، مراد اس سے قرآن ہے لیکن عنوان ہے الذکر۔ الذکر کا معنی ہے نصیحت، اور نصیحت تب ہوتی ہے کہ واضح ہو، واضح ہو، سمجھ آئے، بالکل کھلی بات ہو۔ ایک دوسرا الذکر آیا، اور اس الذکر اور نصیحت کی توضیح، تبیین، شرح وہ کیا ہے؟ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے تیری طرف قرآن بھیجا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک ایک نسخہ ہر عربی پہ نازل ہو جاتا، ناممکن تھا۔ قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ ہر عربی پہ آ جاتا، اور ایک ایک پشتو والا نسخہ خیبر پختونخوا میں آ جاتا، سریکی والا پنجاب میں، پنجابی والا لاہور میں، یہ ایک ایک نسخہ ہر ایک کو دے دیتے، لیکن نہیں، تیری طرف ہم نے نازل کیا میرے پیغمبر قرآن کو، ہر ایک پہ نازل نہیں کیا، الیکا، ہر ایک کی طرف نہیں بھیجا، تیری طرف نازل ہوا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ وضاحت کریں، تفسیر کریں، توضیح کریں، للناس، لوگوں کے لیے۔ قرآن تیری طرف آیا اس لیے ہے کہ آپ بیان کریں، بیان تفسیر ہے،
تبجین توضیح ہے، تبین للناس، آپ اس کو کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کی تفسیر کریں. للناس، کس چیز کی؟ پھر ذکر کیا ما نزل الیہم، جو تیرے واسطے سے ان کی طرف آیا، قرآن مقدس جو نازل کیا گیا، اس کی آپ توضیح و تشریح کریں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہو. تو یہ آیت نص کرتی ہے کہ پیغمبر کریم کا منصب وہ ہے تبیین القرآن. اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ قرآن بھی اللہ نے بھیجا اور قرآن کا معلم بھی اللہ نے منتخب کیا. وہ ہر ایک کی رائے پہ قرآن کو نہیں چھوڑا. جیسے آج تفسیروں میں اختلاف لوگ کر رہے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، نہیں. اللہ نے قرآن بھیجا، ساتھ معلم بھیجا، قرآن محفوظ بھیجا، معلم معصوم بھیجا، تاکہ اتمام حجت ہو. اور پھر آپ کے اس لتبین للناس، تاکہ بیان کرے. وہ بیان کیا ہے؟ کیا بیان ہے؟ تو پورا قرآن دیکھ لیں. اس بیان رسول کو جب نہیں مانیں گے تو احکام پر عمل ناممکن ہے. اس لیے میں نے لفظ بولا، آپ اللہ کے احکام کے نمائندے. مثلا حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب صلاۃ کا لغت میں معنی تحریک الصلابین بھی ہے، دعا بھی ہے، گیلی لکڑی کو تنور میں ڈالنا بھی ہے سیدھا کرنے کے لیے سبز لکڑی کو. تو اقیم الصلاۃ کا کیا معنی؟ اب ہے لتبین للناس. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. اب وہ قائم کس طرح کرنی ہے، اس کا بیان ہے محمد مصطفیٰ کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو متن ہے اقیم الصلاۃ. اور جب تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو حجت نہیں مانے گا، اس وقت تک اقیم الصلاۃ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا لتبین للناس. آپ نے جو حیات نماز کی پیش کی اور جس طرز پہ آپ نے پڑھی، یہ اسی الذکر کا بیان ہے. اور ذکر لتبین. اسی طرح قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کا معنی تو کسی چیز کا نمو اور بڑھنا بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے. تو کیا معنی زکوٰۃ کا؟ اس کی تشریح بھی بیان محمد مصطفیٰ نے کی کہ زکوٰۃ ادا کرو کیسے، جیسے اللہ کے محبوب نے اس کی وضاحت کر دی. تو قرآن کا بیان آتوا الزکاۃ قرآن ہے اور فرمودات اور عمل رسول اس کا بیان ہے. اسی طرح فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پرانے گھر کا طواف کرو. اب کوئی منکر حدیث ہو، اس کو کوئی پرانی عمارت دکھا دو، بھئی یہ پرانا گھر ہے، ادھر لغت نکال، ادھر پرانا عمارت. کوئی ہندوؤں کا گرجا اس کو دکھاؤ، پرانا جو پاکستان میں رہ گیا. یہ پرانا گھر کا طواف شروع کر بھائی. اور ادھر پڑھو بھی صحیح وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اب یہ بیت عتیق کیا ہے؟ البیت کیا ہے؟ اللہ نے لوگوں پر فرض کیا ہے اللہ کے لیے حج کرنا البیت کا. تو البیت تو لغت میں ہر گھر کو کہتی ہیں. تو کسی گھر کا شروع کر دو.
دنیا کا کوئی منکر حدیث بیان رسول سے ہٹ کر کبھی اس بیت کو تلاش ہی نہیں کر سکتا جس کی اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ وہ بیت ملے گا تو وہ ملے گا بیان رسول سے کہ یہ گھر ہے جس کا طواف کرنا ہے۔ اس البیت کی تعجیل کی ہے محمد مصطفیٰ نے، اور فرمایا صفا مروہ کی سائی اس پر کوئی گناہ نہیں، صفا مروہ کی سائی کرنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں آپ اگر پنڈی اسلام آباد میں جائیں تو دکانوں پہ بھی صفا مروہ لکھا ہے۔ کوئی منکر حدیث ادھر سے ڈکشنری نکالے، ادھر سے قرآن نکالے اور دیکھے بھئی صفا مروہ کا طواف کرنا، تو وہ اسلام آباد کی دکانوں کا شروع کر دے، یہ طواف ہے صفا مروہ کا۔ تو جب تک پیغمبر کا بیان نہیں آئے گا نہ صفا کی تعین ہو سکتی ہے، نہ مروہ کی تعین ہو سکتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کی تعین ہو سکتی ہے، نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ کی۔ اور فرمایا روزہ رکھو، روزے کا حکم ہے، اور روزے کا لغت میں الصوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ تو رکے تو آپ بھی بیٹھے ہیں، روزے دار ہیں۔ اب وہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کا بیان ہے عمل اور فرمان محمد مصطفیٰ۔ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اس طرح کی سینکڑوں آیات ہیں کہ وہاں پر بیان رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بیان رسول کو درمیان سے نکال دیا جائے تو قرآن پر عمل معطل ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، جو حدیث پیغمبر کا منکر ہے اس کا کبھی قرآن پاک پر ایمان ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ دعویٰ تو کرتا ہے ایمان بالقرآن کا، لیکن اس کا قرآن پہ کبھی ایمان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذکر کیا، سورہ آل عمران میں وہاں پر اور انداز رکھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، وَاللَّهِ لَقَدْ، فرمایا اللہ کی قسم، یعنی اپنی ذات کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اپنے ذات کی قسم، میں نے اہل ایمان پہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ من انفسہم تمام علماء کہتی ہیں مقید بالقید پہ حکم کا دار و مدار قید ہوتی ہے، بحث کلام قید ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان میرا یہ ہے مومنوں پر کہ بشر رسول بھیجا۔ کیا بھیجا؟ کیا بھیجا؟ کیوں؟ رسول کی بشریت اتنا بڑا احسان کیوں ہے؟ بشر رسول بھیجنا احسان کیوں ہے؟ کیونکہ رسول ہوتا ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جائے۔ ہر پیغمبر کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اور اگر رسول نوری ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نوری رسول نے شادی بھی نہیں کرنی، نوری رسول نے کھانا نہیں، پینا نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، سردی نہیں، گرمی نہیں، اور نوری رسول نظر بھی کبھی کبھی آئے گا، وہ بھی بشری لباس میں۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا احسان ہے کہ بشر رسول بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ رسول احکام الہی کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول فرمان الہی کا مبین اور شارع ہوتا ہے۔ تو اس حکمت کے لحاظ سے سب سے مناسب یہی تھا کہ بشر کی طرف بشر رسول بھیجنا،
تاکہ ہر انسان اس رسول کو دیکھے بھی صحیح، اس کے اعمال اخلاق کا تابع دار بھی بن سکے۔ تو پیغمبر کی اسی حیثیت کو ملحوظ رکھ کے بشریت پر قسمیہ طور پہ احسان جتلایا گیا۔ تو یہ بھی دلیل ہے حجیت عمل رسول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کی۔ اس کے آگے پھر ذکر کیا یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ قرآن سناتا ہے۔ پیغمبر والا کام کیا ہے؟ 200 بزرگوں اللہ کرے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین کیسے آئے گا؟ قرآن سے آئے گا۔ اور تم نے جو دین میں جھگڑا ڈالا ہوئے ڈنڈے سے آئے گا۔ جب تک تمہاری موٹی گردنیں پتلی نہیں ہوتی تو پورا کا پورا دین نہیں آتا۔ کھا کھا کے 6 من کی لاشیں بن گئے، تو کیسے آئے؟ پورے کا پورا دین استنجا مسواک تک نہیں، پورے کا پورا دین یہ ہے کہ پوری زمین پہ قرآن کا قانون نافذ ہو، اقامت دین ہو۔ جب اقامت دین نہیں تو تمہارے استنجے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مسواک سے۔ خیر بہرحال یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا۔ اور تم نے انبیاء والا کام کیسے کیا؟ فضائل اعمال پڑھ کے سنانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تو ایتیں لکھی ہیں نا، تو ہم نے کب انکار کیا؟ اس میں ایتیں بھی لکھی ہیں، جھوٹ بھی لکھے۔ تو وہ ایتیں فضائل اعمال سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جو خدا کی کتاب پڑھی ہے، یہ اس سے کیوں نہیں پڑھتے؟ خیر بہرحال پیغمبر والا کام یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سنانا۔ آگے کیا ہے؟ با یزکیہم، ایک ہم مشورہ دیتے ہیں لیکن ہمارے بھائیوں کو غصہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ایک کام کر لو، اللہ واسطہ، کہ رائے بینڈ میں قرآن کی تفسیر پڑھانا شروع کر دو۔ ٹھیک مشورہ ہے یا غلط؟ رائے بینڈ مرکز سے فضائل اعمال کنارے پہ کر لو، اس کو سونے کا پانی چڑھا کے کسی جگہ پہ رکھ لو، اور رائے بینڈ میں کم از کم ایک دفعہ وہاں جس ممبر پہ بیٹھتے ہو سال لگاؤ اور قرآن پاک کی یار خود معنی ترجمہ کرو، تفسیر بھی نہ کرو، ترجمہ کرو۔ ٹھیک مشورہ ہے یا نہیں؟ آپ بھی جا کے ان کو دو، اگر مان لے تو سب سے پہلے سال میں لگاؤں گا۔ اور اگر نہ مانے تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کرو، پھر پتہ چل جائے گا کہ دال میں گڑبڑ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عالمی مرکز میں عالمی کتاب پر پابندی کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑی تلاوت کرتے ہیں، تلاوتیں بڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عربی سمجھ نہیں، تو تلاوت ابو جہل بھی سنتا تھا، پتہ نہیں بہت ساری روایات میں آتے رات کو چھپ چھپ کر آپ کی تلاوت سنتا تھا، تلاوت تو وہ بھی سنتا تھا۔ اور قرآن جو کہتا ہے اس کو کون مانے گا؟ میرا بھائی غصہ نہ کر، ہاں کچھ غیرت کر، غصے سے کام حل نہیں ہوگا۔ آپ منت کریں، اگر وہ شروع کر دیں ہم آپ کے ساتھ، نہ کریں تو پھر ایک چلہ آپ ہمارے ساتھ لگا لیں، جہاں تفسیر پڑھ لیں۔ اگر سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ بھی رائے بینڈ سے نشر ہو جائے تو بہت سارے جنہوں نے پوری زندگی ضائع کی ہوئی ہے ان کا شاید ایمان بن جائے۔ سال اندرون سال پھر انہوں نے تو اب تک پہلا نمبر رکھا ہے جی، پہلا نمبر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔
اور کسی کو معنی تک نہیں بتایا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. پوچھ لو، اور انشاءاللہ جو وہاں مولوی بیٹھے آتا ان کو بھی نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. درمیان میں بریکیں فیل ہو جائیں گی. تو خیر بہرحال آؤ، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، پیغمبر تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے. کیسے؟ جس طرح پیر لگے ہیں. یزکیہم، تزکیہ ملتا ہی قرآن سے. قرآن کے بغیر کوئی تزکیہ والی کتاب نہیں، کوئی تزکیہ کا راستہ نہیں. سب پیر ملا سلسلے بدعت اور ضلالت کی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہیں. اگر پیر حق، پیر ربانی ہے، صحیح کوئی پیر ہے تو وہ تزکیہ بھی کرتا ہے قرآن سے. مولانا حسین علی صحیح پیر تھا. مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس کوئی عام جٹ زمیندار آتا تو حضرت اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے. ان کا نصاب قرآن تھا. تو اس لیے یاد رکھ لو، یہ آج جتنے پیری مریدی کے چکر، یہ اکثر پیٹ کے دھندے ہیں. ان کا محمد مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب جو پیر ساری زندگی خود بدعتی ہے، خود مشرک ہے، اس کے دل میں توحید کی غیرت نہیں، سنت کی غیرت نہیں، ہر رسم، ہر بدعت، ہر شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ تمہارا تزکیہ کیسے کرے گا؟ وہ تو خود نجس ہے. یزکیہم، پیغمبر تزکیہ کرتا ہے. اور کس کے ذریعے کرتا ہے؟ قرآن کے ذریعے. مراقبے کرا کے نہیں. اے آنکھیں بند کرو جی، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اور مرید جو تیز ہوتے ہیں کہتے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے تو اتر کے اب مسجد نبی کے مینار بھی نظر آ رہے تھے، اور بیٹھا لانتی در ترنول میں. اتنا صاف جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ تزکیہ ہو رہا ہے. یہ تزکیہ نہیں، یہ خالص شیطانی مہر ہے. شیطان اس کو برگلا رہا ہے. قرآن مقدس کے بغیر کوئی نصاب نہیں تزکیے کا. تزکیے والی کتاب بھی قرآن ہے. اور پیغمبر کریم نے اصحاب پیغمبر کا تزکیہ کیا دو چیزوں سے، قرآن سے اور جہاد سے. جتنا تزکیہ جہاد میں ہوتا ہے، ہر وقت خطرہ ہوتا ہے. اے آئی، آخرت کی فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آلو کھانے سے تو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. پتہ تو ہوتا ہے میدان میں. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الجہاد مختصر طریق الجنہ. جہاد جو ہے یہ مختصر ترین راستہ ہے جنت کا، شارٹ کٹ راستہ، بشرطے کہ مجاہد کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور لڑے بھی کس کے لیے؟ توحید کے لیے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، توحید اونچی ہو جائے. یہاں تزکیہ، اور تو نہ قرآن کے قریب آتا ہے نہ جہاد کے قریب آتا ہے، تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں 313 مسلمان ہو گئے تو ہم انشاءاللہ میدان میں آئیں گے. تو میں نے کہا پورے دنیا میں اتنا رش، ابھی تک 313 کا ایمان نہیں بنا. اس لیے نہیں بنا کہ قرآن سے ہٹ کر 18 صدیاں اور بھی گزر جائیں وہ ایمان بن نہیں سکتا. ایمان بنانے والی کتاب قرآن ہے. یزکیہم، آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یتلو الگ ذکر کیا، يُعَلِّمُهُمْ الگ ذکر کیا. معلوم ہوتا ہے تلاوت آیات یہ الگ بات ہے،
اور تعلیم الکتاب، کتاب کو پڑھانا یہ الگ بات ہے، انہی الفاظ کو نہیں دہراتے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم کرتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، اور جو پیغمبر کریم قرآن سکھلاتے ہیں اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اور اسی کا نام حکمت ہے۔ یہاں ذکر بھی کر دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ حکمہ کیا ہے؟ یہی فہم قرآن جو پیغمبر نے بتلایا، تو پیغمبر کی حدیث اسی کا نام حکمت، اسی کا نام سنت، اسی کا نام فہم قرآن، اسی کا نام تبیین القرآن، اسی کا نام بیان القرآن۔ وہی ہے لتبین للناس، تو یہ نبی کا وہ ڈیوٹی اور منصب ہے، لتبین للناس۔ تو جو حدیث کو حجت نہیں مانتا اس کا ایمان قرآن پہ ہو سکتا ہی نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر اللہ نے اور بھی گارنٹی دی، فرمایا 3 چیزیں میرے پیغمبر یہ میرے ذمہ ہیں، 3 چیزیں، وہ کیا ہیں؟ آپ کو قرآن کا قاری بنانا، جب جبریل قرآن پڑھتے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ زبان کو حرکت نہ دے، ساتھ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ ایک تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا خاموش رہے۔ جبریل پڑھے تو آپ کو ساتھ پڑھنے کی اجازت؟ قربان جاؤں غیر مقلدین پر، انہوں نے صحیح ادب سمجھا ہے۔ خیر، لا تحرک بہ لسانک، ابن عباس معنی کرتے ہیں انصت للقرآن، تو انصات کا معنی ہوتا ہے زبان کو حرکت نہیں دینا، یہ نہیں کہ ہولے ہولے ایسا ایسا پڑھ لو۔ انصت للقرآن، یہ بخاری شریف ہے۔ اور دوسرا چیز ہے آپ کو قرآن کا حافظ بنانا، اور تیسرا ثم انا علینا بیانا، اور ہمارے ذمہ ہے بیان، لتبین للناس، ہمارے ذمہ ہے بیان۔ کیا معنی؟ آپ جو قرآن کی تفسیر کریں گے وہ تفسیر بھی ہم نازل کریں گے، وہ تفسیر بھی کون نازل کریں گے؟ علینا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، قرآن کا قاری بنانا، حافظ اور مفسر بنانا۔ لیکن وہ جو بیان ہوگا قرآن کا وہ بھی ہوگا منزل من اللہ، اس لیے اللہ نے اور مقام پہ اس کی زیادہ وضاحت کی، انزل الکتاب والحکمہ، کتاب بھی نازل کی اور ساتھ کیا نازل کی؟ حکمت، کتاب کا فہم، اور وہ کتاب کا فہم وہی ہے بیان، اور وہی ہے تبیین، وہی ہے تفسیر۔ اس لیے میرا بھائی، جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن کا بیان بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن بی جلی ہے اور بیان محمد مصطفیٰ وہ بی خفی ہے۔ فرق اتنا ہے، قرآن کے الفاظ و نظم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اور معنی بھی منزل من اللہ ہے، اور جو بیان رسول ہے وہاں تعبیر پیغمبر کی ہے، لیکن اس کی بھی حقیقت منزل من اللہ ہے۔ اس لیے بی جلی بھی برحق کے، بی خفی بھی برحق کے۔ جس طرح بی جلی کا منکر کافر ہے، اسی طرح بی خفی کا منکر بھی کافر ہے۔ جس طرح بی جلی کا محفوظ ہونا ضروری ہے اتمام حجت کے لیے، اسی طرح
بیع خفی اور بیان قرآن کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے اتمام حجت کے لیے، ورنہ وہ اتمام حجت بن ہی نہیں سکتا اور بعثت رسول کا مقصد ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا انزلنا الیک الذکر، اور وہاں کیا ذکر کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر، تو محفوظیت کے مقام پہ بھی الذکر ہے، اور جہاں بیان و تبیین کے مقام پہ بھی الذکر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف نظم قرآنی محفوظ نہیں، قرآن مقدس کا معنی اور فہم بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اب ہے دوسرا پہلو، کہ ضعیف و منکر روایات، ان پہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے، تو اس کے لیے مختصر عرض ہے کہ جو بھی منکر، ضعیف، موضوع، من گھڑت روایت ہے، اس کو جب تک اس کی حقیقت بیان نہ کی جائے اس کو بیان کرنا ہی حرام ہے۔ اور متواتر حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا من کذب علی متعمدا، یہ 105 سے زائد صحابہ، تو میں نے اس روایت کو جمع کیا، متواتر روایت، کہ جس آدمی نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ پکا جہنمی ہے۔ تو ہم اس لیے ہم نے دونوں پہلوؤں پہ نظر رکھنی ہے، کانا نہیں بننا۔ جو منکر حدیث ہے ان سے بھی امت کو بچانا ہے کہ ان کا وہ نظریہ خالصتاً ضد کا اور کفر ہے، اور جو موضوع اور منکر روایتوں کو قرآن مقدس پہ حاکم مانتے ہیں یہ بھی بالکل غالی اور گمراہ گروہ ہے، اس سے بھی بچانا ہے۔ اس کے ساتھ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ بات کا بتنگڑ بناتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑے مخلص لوگ وہ پراپیگنڈوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں واقعہ افک کو دیکھ لیں تو وہاں پر بعض صحابہ بھی اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، بڑے مخلص تھے۔ تو جو مخلصین ہیں اگر وہ حفاظت الحدیث کی طرف میں ہم پہ تنقید کریں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت حدیث کا فریضہ سب مسلمانوں پہ۔ حدیث اگر محفوظ نہیں تو قرآن پہ عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے تنقید کرے ہم اس تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو یاد رکھو امام بخاری کے پر بھی دو قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی بد باطن، بد مذہب اور خالص زنادقہ کا گروہ ہے، تو ان کا اعتراض ہوتا ہے امام بخاری پر اس مقصد کے لیے کہ امام بخاری کی شخصیت مجروح ہو تاکہ ہمیں حدیث پر ڈاکہ ڈالنے کا چور دروازہ مل سکے۔ تو یہ نیت، اس نیت پہ بھی خدا کی لعنت اور اس گروہ پہ بھی خدا کی لعنت۔ اور بعض وہ ائمہ، حفاظ اور ائمہ فن، نقاد محدثین ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بعض روایات پہ کلام کیا، تبصرہ کیا، لیکن ان کا مقصد حدیث کی حفاظت تھی، دین کی حفاظت تھی۔ تو جن نقاد محدثین نے تبصرے کیے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین کو گڑبڑ سے بچانے کے لیے، ان کی یہ سائی مشکور ہے، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں۔ ان کی نیت صاف تھی اور مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو بعض لوگ خواہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، تو سن لو، کان کی کھڑکیاں، دل کے کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں امیر المومنین فی الحدیث مانتا ہوں. امیر المومنین فی الحدیث، تمام ائمہ حدیث کے امام اور شیخ الاسلام. امام بخاری کو لقب دیا گیا شیخ الاسلام، اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو میری کیا حیثیت ہے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد مخلوق کی کتابوں میں سب سے بہتر اور اصح وہ صحیح بخاری ہے. اور یہی بات علامہ عینی نے کی، یہی بات علامہ ابن حجر نے کی، یہی بات امام شامی نے کی، یہی بات اور بڑے بڑے حضرات نے کی. تو اس پر جو نقد کرتا ہے اس کے نقد پہ بھی ہم رد کرتے ہیں. تو بات یہ نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث. جو بدبخت امام بخاری پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، امام بخاری کی تنقید کرے، تو در حقیقت وہ فرمان رسول کو گرانے کی نیت سے یا ایسی کوشش کرے تو وہ شخص لعنتی ہے اور وہ شخص مبتدع اور ظالم و ذل ہے. ہمارا ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یاد رکھ لو، امام بخاری اور صحیح بخاری اصح الکتب ہے، لا ریب کتاب صرف قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں. اور اگر محدثین نے بعض روایات بخاری پہ نقد کیا، بعض نے جواب دیے، تو ان محدثین کا مقصد بھی تھا دین کی حفاظت. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری جیسی جلیل القدر تصریف جس کو وقت کے بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تعریفیں کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ، ان کے ہم اثر اور ان کے جتنے بعد والے محدثین، متقدمین محدثین، سب نے امام بخاری کی توثیق کی اور سب نے ان کی جلالت قدر کو بیان کیا اور بخاری کی جلالت قدر کو بیان کیا. یہ اس میں کوئی شک نہیں. تو بعد میں اگر ایسی کتاب پر بھی بعض نقاد محدثین نے کلام کیا تو یہ ان کی دیانت کی دلیل ہے، اور حجیت حدیث کی ایک اور دلیل ہے کہ محدثین کو جہاں پر بھی کچھ گرد نظر آیا انہوں نے کسی بڑے سے بڑے کی بھی رعایت نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کیا، ان سے گرد و غبار کو دور کیا. تو اس لیے یاد رکھو، پیغمبر کی حدیث کا حجیت کا منکر کافر اور روایات جو قرآن کے مد مقابل آئیں، قرآن سے ٹکر کھائیں، ان کو دین کا ماخذ سمجھنے والا بھی زندیق ہے. اس لیے اصح الکتب میں جھگڑا نہیں، بخاری اصح الکتب ہے اور لا ریب کتاب صرف قرآن ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لے. باقی الحمدللہ میں حدیث صرف پڑھی نہیں، پڑھاتا بھی ہوں اور پڑھائی بھی ہے. اور حدیث کا منکرین حدیث کے جتنے اعتراض ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو نہ پہلے کسی نے دیے نہ ان کے حاشیہ خیال میں. تو حدیث کا دفاع کرنا ہم سے سیکھو. حدیث کے ہم دفاع کرنے والے، بخاری کے ہم دفاع کرنے والے. تو کچھ علمی باتیں، علمی تحقیقات، ان کو ذریعہ پروپیگنڈا بنانا یہ کوئی قابل استحسان عمل نہیں اور یہ دین کی خدمت نہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ.